بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلا تبلیغ نصاب کھولیں اور فضائل صحابہ جہاں پہ ذکر ہے فضائل صحابہ کے اندر آپ اٹھائیں فضائل صحابہ کے ہنستے امام حسن اور حسین کی ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ امام حسن اور حسین جو تھے 7 سال کی عمر میں انہوں نے اتنی حدیثیں یاد کر لی 7 یا 8 حدیثیں 7 برس کے تھے کتنی حدیثیں 11 حدیث اللہ آپ کو جزائے خیر دے 11 حدیثیں ماشاءاللہ یہاں تو پورے جو ہے کیا کہتے ہیں پی ایچ ڈی بنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کر کر کے بیٹھے ہیں ہم نے تقریر کی مجھے یاد نہیں اصل میں کتنی باتیں یاد رکھوں 11 حدیثیں 11ویں شریف کی 11 حدیثیں حضرت حسن حسین کو یاد تھی چلیں اتنی عمر میں 11 حدیثیں انہوں نے یاد کر لی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے بچے ایسے ہیں جن کو ایک بھی حدیث یاد نہیں رہتی اتنی عمر میں کہنے کا مقصد ان کا یہ اور جسٹ اس واقعے کے سے لکھ کر کے فساد لکھ رہے ہیں کیا ہماری والدہ محترمہ بیان کرتی ہماری دادی ہے نا دادی بیان جہاں غلطی کروں بتا دیا کیجیے آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں ہے نا ہماری دادی یا والدہ بتایا کرتی تھی ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ بیٹے تمہارے ابو کا جب دودھ چھڑایا گیا تمہارے ابو کا زکریا صاحب کے ابو کا جب دودھ چھڑایا گیا تھا حضرت حسن حسین کو 7 سال کی عمر میں کتنی حدیثیں یاد تھی 11 حدیثیں یاد تھیں اور زکریا صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہماری دادی اماں بتلاتی ہیں کہ جب میرے والد کا دودھ چھڑایا گیا 1.5-2 سال کے تھے 1.5-2 سال کا دودھ چھڑایا جاتا ہے جب دودھ چھڑایا گیا تو انہیں قرآن کا پاؤ پارا حفظ اللہ اکبر اب حضرت حسین بڑے ہو گئے ان کے والد صاحب دیوبند کے بڑے ہو گئے سنیں یہ ایک مثال میں دیا ہوں کہ جب بھی کوئی واقعہ سلف کا بیان کیا جاتا ہے اس کے بالمقابل دیوبندی کسی نہ کسی مولوی کو ضرور رکھا جاتا ہے مثلا ایک تو یہ مثال زندہ مثال دوسری مثال میں نے ابھی دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ گپ صحیح انہوں نے نوٹ کیا اور لکھا کہ وہ امام صاحب جو تھے وہ سب جان جاتے تھے گناہ پانی گرتا تھا تو سب پہچان جاتے تھے جسٹ اسی واقعے کے نیچے حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سہارنپور کے اندر حضرت خلیل سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تھے جو پائے کے بزرگ ولی اللہ تھے ان کا ایک خادم تھے یہ ان کا بھی واقعہ نہیں ان کے خادم تھے وہ ہفتوں سنڈاس پیخانہ کرنے نہیں جاتے تھے وہ پیشاب پیخانہ کرنے ہفتوں نہیں جاتے تھے کیوں اس لیے کہ انہیں ہر جگہ انوار الہی نظر آیا کرتے تھے استغفر اللہ یہ ہے ابن عربی کا عقیدہ ذرے ذرے میں اللہ ان کو سنڈاس میں بھی اللہ نظر آ رہا ہے نعوذ باللہ یہ دیوبندی عقیدہ یہ دیوبند کے مولوی ہیں حضرت زکریا صاحب اور اسی تبلیغی فضائل ذکر اٹھا کے دیکھیں اب جو ہے میں تو بہت ساری کتابیں نہیں لایا اپنے یہاں سے میں سوچا ہمارے محمد عاقل صاحب کے یہاں تو دیوبند کے ہیں ماشاءاللہ ان کے یہاں تھی اور پچھلے دفعہ جب میں آیا تھا میری کوئی کتاب ہی ایک مار لے گیا اللہ انہیں ہدایت دے آج بھائی سن لو بھائی اگر لے گئے ہو تو دے دو واپس کیوں میرے ہاتھ پیر ہیں بھائی میں وہ حیات اعلی حضرت وہ میں اس پہ چلتا ہوں اور دوسری میں کتاب نہیں لایا تو وہ کہہ رہے ہیں فلانے صاحب لے کے گئے فلانے صاحب لے کے گئے اس لیے مشکل ہو گئی لیکن بہرحال الحمدللہ بہت ہے اتنی ساری تو میں اگر بیان کروں تو کئی گھنٹے چاہیے میرے بھائی میں اتنا کہاں بیان کروں گا سمجھنے کے لیے اشارہ کافی عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی علماء دیوبند کا عقیدہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وحدت الوجود کا عقیدہ آئیے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے کس طرح سے اس کے اندر علماء دیوبند کے اندر اور میں نے وحدت الوجود کے عقیدے کو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ وحدت الوجود کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیے ہمارے سامنے اس وقت کتاب موجود ہے وحدت الوجود کے تعلق سے آپ حضرات کو میں نے بتایا کہ یہی وحدت الوجود ہے جس کے تعلق سے یعنی اس کو ابن عربی صوفی کو خبیث کو کافر قرار دیا گیا اور منصور صوفی حلاج کو قتل کیا گیا یہی مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبند کے تقریباً بہت سارے علماء کے پیر ہیں چنانچہ ان کے پیر کی فہرست میں مولانا محمد قاسم نانوتوی جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی وہ بھی ہیں مولانا محمد یعقوب صاحب مولوی احمد حسن صاحب مولانا رشید احمد گنگوہی جو فاؤنڈر ہے
दारुल देवबंद के जो फाउंडर हैं, ये सब उनके मुरीद हैं, जिनकी तारीफ तबलीगी जमात के अमीर हजरत ज़करिया साहब कहते हैं करते हुए कहते हैं कि हाजी साहब आलिम गर थे, यानी आलिम नहीं थे वो, हाजी साहब आलिम नहीं थे। जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की थे ये बेचारे जाहिल आदमी थे भाई, लेकिन ज़करिया साहब कहते हैं वो आलिम गर थे, यानी बड़े बड़े लोगों को उन्होंने आलिम बनाया है। चुनांचे हाजी साहब खुद भी कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही के हक में बयान फरमाते हैं कि मेरी जात से इन लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। चुनांचे ये मेरे पास किताब है अकायदे उलमाए अहले सुन्नत देवबंद अल-मुहन्नद अलल-मुफन्नद फखरुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी, अकायद अहले सुन्नत वल जमा हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुल शकूर तिरमिजी, ये तमाम सब मौजूद है सरफराज अकेडमी देवबंद। इंशाअल्लाह ताला मैं इसके भी हवाले देना चाहूंगा अभी। चुनांचे कहते हैं कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते हैं कि मसले वहदतुल वजूद जो है ये हक और सही है। जो वहदतुल वजूद का जो मसला है इब्न अरबी का और सूफी मंसूर हल्लाज और सूफियों का, ये क्या है? ये हक है और सही है। अव्वल जिस शख्स ने इस मसले में गौर व फिक्र फरमाया वो शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी हैं, शमाइम इमदादिया सफा नंबर 32। और इब्न अरबी का अकीदा जैसा कि मैंने आपको बताया वो कहता है अन्नल वजूद अल मखलूक हुवल वजूदुल खालिक, शरह तहाविया सफा नंबर 556। कहते हैं कि जो मखलूक मौजूद है वही अल्लाह वहदहु ला शरीक का वजूद है। जो मखलूक मौजूद है वो चूहे हो, बिल्ली हो, खिंजीर हो, कोई भी हो, जर्रे जर्रे में सब कुछ अल्लाह है। चुनांचे वो कहते हैं कि वफी कुल्ल शैइन लहू आया तदुल्लु अला अन्नहु ऐनहु, कि हर चीज में उसकी निशानी है जो इस बात पर दलालत करती है कि वो उसका ऐन है। फतूहात मक्किया सफा नंबर 272। तो मेरे अजीज ये रहा हजरत पीर साहब का वाकया। आइए एक जगह हजरत हाजी मुहाजिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते हैं, सुनो गौर से सुनो, ये देवबंद के इमाम हैं, कहते हैं कि आबिद और माबूद में, इबादत करने वाले में और जिसकी इबादत की जाती है, आबिद और माबूद में फर्क करना शिर्क है। नऊज़ुबिल्लाह। हम ये कहते हैं कि आबिद और माबूद में जो फर्क ना करे वो मुशरिक और काफिर। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कहते हैं कि आबिद और माबूद में फर्क करना क्या है? ये शिर्क है। उठाओ शमाइम इमदादिया सफा नंबर 37। चुनांचे बायजीद बुस्तामी और इसी तरह से मंसूर हल्लाज, जिसने कहा सुबहानी माज़मा शानी मेरी शान सबसे अजीम है, और जिसने कहा मैं अनल हक, ये तमाम सब चीजें इसी वहदतुल वजूद की वजह से कही गई हैं। ये तमाम सब चीजें हाजी साहब फरमाते हैं इसी वहदतुल वजूद की तरह से की वजह से कही गई हैं कि ये लोग आबिद और माबूद में फर्क नहीं करते थे, इसलिए ये सबसे बड़े मुआहिद थे। नऊज़ुबिल्लाह। ये हाजी ये देवबंद के, मैं बिल्कुल जड़ बता रहा हूं, जड़ जहां से देवबंद चली है वहां की उनके पीर साहब का ये वाकया है। और इस तरह से मैं आपको बताऊं, ये देखें आगे चलते हैं। ये अब वहदतुल वजूद के ताल्लुक से अगर मैं और आगे बढ़ूं तो मैं एक वाकया और बयान करके मैं बात अपनी खत्म करना चाहता हूं, ताकि आपको बड़ी अच्छी बात है ये बयान कर दूं। ये देखें हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी, जिनकी ये किताब है अकायदे उलमाए अहले सुन्नत, इन्होंने ये, इसको मैं अभी बताता हूं। ये लिखते हैं कि हजरत मौलाना खलील अहमद साहब ने दरियाफ्त किया, तज़किरतुर रशीद के अंदर ये वाक़या मौजूद है। ये तज़किरतुर रशीद मेरे पास मौजूद है हजरत, ये तज़किरतुर रशीद के अंदर लिखते हैं कि एक रोज हजरत मौलाना खलील अहमद ज़ेरा मजदूह ने दरियाफ्त किया कि हजरत ये हाफिज मेढू शेख पूरी कैसे शख्स थे। हजरत ने फरमाया वो पक्का काफिर था, और उसके बाद मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया कि जामिन अली जलालाबादी तो तौहीद ही में गर्क रहते थे। एक बार इरशाद फरमाया, माफ करना ये वाकया इसके अंदर लिखा हुआ है, इसलिए मैं जो है तो बड़ा अजीबोगरीब वाकया, लेकिन हक को वाज़ेह करने के लिए बयान कर रहा हूं। इसको बयान करने को दिल नहीं चाह रहा है क्योंकि हमारी माएँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी कोई बात इसमें नहीं है, फिर भी बर्दाश्त करें इसको, क्योंकि इस हकीकत को वाज़ेह करना जरूरी है ताकि आप भी इसको समझें बहैसियत बाप, और हमारी माएँ और बहनें जो सुन रही हैं वो भी इसको बहैसियत माँ समझें, क्योंकि उनकी गोद से बच्चे जो पैदा होंगे और उनकी तरबियत की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होगी, ताकि सही अकीदा उन्हें दें, सही फिक्र दें और सही रास्ते उन्हें बतलाने की कोशिश करें जो कुरान और सुन्नत की राह है। कहते हैं कि हजरत जामिन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत सी, अब इसमें लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूं मैं,
بہت سی رنڈیاں مرید تھیں. حضرت ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت سی رنڈیاں مرید تھیں. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں. ماشاءاللہ مرید بھی پیارا, ہاں, اور یہ بھی حاضر ہوئی میاں صاحب کی زیارت کے لیے, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. یہ وہاں کی, یہ دیوبند کی کھری زبان ہے رنڈی, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, ورنہ طوائف بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بھائی, کچھ بھی کہتے تھے, لیکن میں کیوں بدلوں, وہ لکھا ہوا ہے اس میں. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی. میاں صاحب کو ماشاءاللہ پوری فہرست یاد تھی غالباً, ہے نہیں, فلانی کیوں نہیں آئی, یا تو پیسے ویسے کلیکٹ میں کمی ہو گئی رہی ہوگی, فلانی کیوں نہیں آئی. رنڈیوں نے جواب دیا, میاں صاحب ہم نے اس کو بہترا سمجھایا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو, تو اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں اور بہت روح سیاہ ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, میں زیارت کے قابل نہیں ہوں. یہ لوگ آ گئی زیارت کرنے, ہے نہیں, وہ نہیں آئی. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا, اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں, اور جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا, بی تم کیوں نہیں آئی تھی, بی تم کیوں نہیں آئی تھی. اس نے کہا کہ حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی تھی. میاں صاحب بولے, تم کیوں شرماتی ہو. سنو غور سے, یہاں پر ایمان اور عقیدے کو ذبح کیا گیا ہے الٹی چھری سے, وحدت الوجود کی چھری سے یہاں ذبح کیا گیا ہے. اگر صرف رنڈیوں کی بات ہوتی تو ہو سکتا وہ رنڈیوں والے پیر تھے, ہو سکتا ان کی مریدنیاں رنڈیے مرید ہوں, تو ہمیں اس سے نہیں کوئی اعتراض ہے, ہمیں اعتراض وہ نہیں ہے. آج تک کسی یہودی نے بھی اور کسی نصرانی نے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کسی ہندو نے بھی, اپنے بھگوان کو یا جس کو وہ اللہ مانتا ہے اس کو گالی نہ دی ہوگی. لیکن سنو, یہ کتاب تذکرۃ الرشید, سوانح قدوۃ العلماء, زبدۃ الفضاء, فخر المحدثین, قطب العالم حضرت اقدس مولانا الحاج حافظ رشید احمد گنگوہی, تذکرۃ, اور لکھنے والے الحاج محمد عاشق علی صاحب میرٹھی ہیں. مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور کی چھپی ہوئی دیوبند کی. اس کے اندر لکھتے ہیں, اور کس طرح سے وحدت الوجود کی چھری سے اللہ وحدہ لا شریک کو کیا کہہ رہے ہیں. سنو, کہتے ہیں بی تم کیوں شرماتی ہو, کرنے والا کون ہے, کروانے والا کون, وہ تو وہی ہے, وہ تو وہی ہے نا. سنیں آپ, وہ تو کرنے والا بھی وہی, یہی ہے نا ابن عربی کا, کہ دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں, جو بھی ہے سب کیا ہے, اللہ ہے. اسی لیے اس خبیث ابن عربی نے, کافر نے, اپنی کتاب کے اندر فصوص الحکم کے اندر اس نے ایسی خبیثانہ بات لکھی ہے کہ عورت سے ہم بستری کے وقت جو لذت ملتی ہے, شہوت ہوتی ہے, وہ اللہ سے نہایت درجہ قریب ہونے کی لذت ہے. تب عورت کو اور مرد کو دونوں کو لذت ملتی ہے کہ وہ اللہ سے ایسا کام کر رہا ہے, نعوذ باللہ. یہ ابن عربی کا عقیدہ, اور یہ دیوبند کے صوفیوں کا عقیدہ دیکھو, یہ وہ دیوبند کا چہرہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. لکھتے ہیں کہ کرنے والا بھی وہی, کروانے والا بھی وہی, تو کیوں شرماتی ہے. رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی, اور میں کہتا ہوں کسی کے اندر ذرہ برابر بھی گنہگار گئی, شرابی تھی, بدکار, لیکن اگر اسے اللہ سے پیار ذرہ برابر تو یہ نہیں برداشت کرے. رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا, لا حول ولا قوت, اگرچہ میں روح سیاہ ہوں, گنہگار ہوں, مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. اگرچہ میں گنہگار ہوں, روح سیاہ ہوں, مگر میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوہ رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی. تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 242 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, اٹھا کے دیکھ لیں. یہ نقل کفر